قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ابن جرير حدثني عمر بن إسماعيل بن مجالد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن أبي أتية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قوله تبارك وتعالى فلاقتحم أي دخل العقبة قال جبل في جہنم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ کی جو سورۃ البلد کی آخری آیات ہیں اس کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں کہ فلاقتحم العقبہ. ابن جریر نے اس سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک قول ذکر فرمایا ہے. ان نے فرمایا فلاقتحم، اقتحم کا معنی داخلہ، اور عقبہ کا معنی ان نے کہا عقبہ کا معنی ہے کہ انہ جبل فی نار جہنم، کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل ہے. یعنی ایک قول یہ بھی ہے. وقال کعب الاحبار فلاقتحم العقبۃ وسبعون درجۃ فی جہنم. تو حضرت کعب الاحبار کا ایک قول ہے. ان نے فرمایا کہ عقبہ کا معنی یہ ہے کہ 70 درجات ہوں گے جہنم کے. تو معنی یہ ہوگا کہ کیوں نہ اس نے عبور کیا اس گھاٹی کو، یعنی وہاں سے گزر جاتا، اور جو جہنم سے گزر گیا وہ جنت میں چلا گیا. کیونکہ جیسے کہ احادیث مبارک میں آتا ہے کہ پل صراط جو ہے وہ جہنم پر ہوگا، یعنی جو اس کے اوپر سے گزر گئے گویا وہ نجات پا گئے. اور جیسے قرآن مقدس کی ایک آیت میں بھی آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس نے جہنم نہ جانا ہو. لیکن ورود اور دخول میں فرق ہوتا ہے. کافر کو تو جہنم میں داخل کیا جائے گا عذاب کے لیے، اور مومنین جو ہیں ان کا ورود ہوگا، یعنی ان کی گزر ہوگی، تاکہ وہ ان عذابوں کو دیکھ کر اللہ کا مزید شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں ان عذابوں سے بچا لیا. جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ معاف فرمائے دنیا میں بھی قید خانوں کے اندر ایک قیدی ہے جو بحیثیت قیدی کے پڑا ہے، لیکن کبھی کبھی وزٹ کے لیے جو جیل خانہ جات کے منسٹر اور وزراء ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، بڑے بڑے کمشنر بھی آتے ہیں، وزراء بھی آتے ہیں، صدر بھی آتے ہیں، بادشاہ بھی آتے ہیں. تو ان کا ملاحظہ ہوتا ہے، ان کے لیے بطور سزا نہیں ہوتا، ان کے لیے تو ملاحظہ کرنا ہوتا ہے. اور ہر عذاب کی جگہ کا ملاحظہ جو ہے وہ بھی عبرت کے لیے ہے. اور اللہ تبارک و تعالی بعض مومن ایسے گزریں گے جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جہنم آواز کرے گی کہ جز جز یا مومن، کہ اے مومن تم جلدی گزر جاؤ، تمہاری وجہ سے کہیں میں بجھ نہ جاؤں، ورنہ آگ بجھے گی تو نہیں جہنم کی. معنی یہ ہے کہ ان کا کمال ایمان کے اتنے اثرات ہوں گے کہ جہنم کی آگ بھی متاثر ہو جائے گی. اور کیوں نہ ہو، اگر سیدنا خلیل علیہ السلام پر بھی تو آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوئی، لیکن یہ مرتبہ تو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو ملا کہ ان کے داخل ہونے سے اللہ نے اس آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا. اور بردن و سلام علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو باعث ٹھنڈک اور باعث سلامتی بنا دیا سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام پر. تو ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ عقبہ جو ہے وہ جبل من جہنم، اور ایک ترجمہ کعب الاحبار کا بھی ہے کہ 70 درجۃ من نار جہنم، یعنی وہ آگے جہنم کے 70 درجات ہیں.
اشارہ اس طرف ہے کہ جب تم انسان تھے تو انسان بن کے اس گھاٹی کو کیوں نہ پار کر گئے. اقتحام اصل میں کہتی ہیں، جیسے میں نے خلاصہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا راستے میں کھائیاں ہوتی ہیں یا چھوٹی چھوٹی نہریں ہوتی ہیں اور آپ گھوڑے پہ آ رہے ہیں تو گھوڑے سوار جو ہے گھوڑے کو دوڑا کے اس کے اوپر سے گزر جاتا. مانا یہ تھا کہ تم اگر مرد بنتے تو ان مشکلات کے اوپر سے گزر کے جہنم میں جنت میں پہنچ جاتے، نہ کہ راستے میں گر جاتے اور جہنم کے ہو کے رہ جاتے، کہ دنیا میں بھی زندگی مشقت میں گزر جائے اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب ہو. تو اس لیے یہ اقوال ہیں. قابل احبار کا بھی ایک قول ہے. فرماتی ہیں وقال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی فلقتحم العقبۃ قال عقبۃ فی جہنم. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتی ہیں کہ عقبہ جو ہے جہنم کی ایک جگہ کا نام ہے. فقال قتادہ انها عقبۃ کہبۃ شدیدۃ فاقتحموها بطاعۃ اللہ تعالی. حضرت قتادہ نے فرمایا کہ وہ ایک گھاٹی ہے بڑی سخت، تم اس کو کیسے عبور کر سکتے ہو اللہ کی طاعت اور اللہ کی بندگی کے ساتھ، کہ جب تم اللہ کی طاعت اختیار کرو گے، اللہ کی بندگی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارا گزرنا جو ہے وہ آسان فرما دیں گے. بعض مومن ایسے بھی گزر جائیں گے پل صراط سے جیسے بجلی چمکتی ہے، اور بعض مومن ایسے بھی گزر جائیں گے جیسے کوئی تیز رفتار سواری چلی جاتی ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں وقال قتادہ وما ادراک ما العقبہ ثم اخبر تعالی عن اقتحامها. اب اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ خود خطاب فرماتے ہوئے اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو کہ آپ کو کیا خبر کہ وہ عقبہ کیا ہے. اب بتلایا کہ اس عقبہ کا عبور کرنا کیا ہے. فرمایا فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، یعنی اگر تم ان صفات کو اپنا لیتے اور ان چیزوں پر عمل کرتے تو تمہیں عقبہ کا پاس کرنا اور گزر جانا، گھاٹی کا عبور کرنا تمہارے لیے سہل ہو جاتا. فرمایا وقال ابن زید فلقتحم العقبۃ ای افلا سلک الطریق التی فیہا النجاۃ والخیر. حضرت ابن زید فرماتی ہیں فلقتحم العقبۃ کا معنی کیا ہے. فرمایا افلا سلکا، اب کیوں نہیں چلا وہ انسان ایسے راستے سے جو ذریعہ بنتا نجات کا اس کے لیے اس گھاٹی سے، کہ اگر وہ نجات اور خیر کا راستہ استعمال کر لیتا، اللہ پر ایمان لے آتا، اللہ کے احکام کی اطاعت کرتا، اللہ کے اوامر کی پابندی کرتا، اللہ کے نواہی سے بچ جاتا، تو اس کے لیے اس گھاٹی کا عبور کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں تھا. سوال تو یہ ہے کہ وہ اس گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے اس نے کیا کیا. اس نے کوئی تیاری کی، اس نے کوئی اپنی طرف سے جد و جہد کی کہ میں یہاں سے گزر جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنات میں اللہ کی رحمت سے داخل ہو جاؤں. اس لیے بعض علماء نے بطور مثال سمجھایا ہے. ان نے فرمایا کہ قرآن پاک فرماتا ہے مومنوں کے بارے میں کہ جنت کی صفات میں ذکر کر کے فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. اللہ نے فرمایا یہ میرے مومن بندے جو ہیں یہ جنت کے وارث ہیں. تو وارث کا کیا معنی؟ تو وارث کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یوں سمجھو کہ جیسے ایک آدمی کا باپ مر گیا اور اس کی جائیداد ہمیں مل گئی، تو اب ہم نے تو کوئی محنت ہی نہیں کی، ہمارے والدین نے محنتیں کی، مشقتیں برداشت کی اور زمینیں خریدی اور باغات لگائے، ایک ایک پودے کو سنبھالا، وہ مر گئے، ہم مالک بن گئے بغیر کسی تکلیف کے. تو اللہ جب جنت دیں گے تو وہ بھی تو اللہ کی خالص رحمت ہوگی. تو گویا کہ وہ جنت جیسی نعمتیں ہم حاصل تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ بھی اللہ کی رحمت سے گویا ہمیں مفت میں مل گئی، جیسے وارث کو میراث کا مال جو ہے مفت مل جاتا. اور اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اشارہ بھی ہے کہ جیسے وارث اچھا ہے یا وارث کمزور ہے یا وارث کمی ہے. ایک باپ ہے، اس کے 4 بیٹے، ایک بڑا پڑھا لکھا ایک جاہل ہے، لیکن جاہل وارث تو بنے گا. تو اگر یہ مومن ہے، ایمان والا ہے، تو یہ بھی جنت تو ملے گی. اگر ہے تو یہ بھی جنت کے وارث ہوں میں، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں گے اپنی رحمت. اور بعض علماء نے فرمایا کہ وراثت ہوتی ہے ہمیشہ باپ کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو پہلا حکم جو دیا اور ان کا ٹھکانہ جو بنایا تو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آدم اور تمہاری بیوی تم دونوں جو ہے وہ جنت میں ٹھہرو.
آدم اسکن انت تم اور تمہاری بیوی، کہاں ٹھہرو؟ جنت میں۔ تو گویا پہلا گھر جو تھا آدم علیہ السلام کا وہ جنت ہے۔ تو جو صحیح معنوں میں آدم کے بیٹے بنیں گے تو وہ باپ کے وارث بھی بنیں گے اور باپ کی میراث میں بھی پہنچیں گے۔ لیکن اگر کوئی بیٹا نافرمان ہو جائے تو والدین اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آدم کے بیٹوں میں کوئی کافر ہو گیا، کوئی مشرک ہو گیا، تو اس کو بھی اللہ جنت سے محروم کر دیں گے کہ اب جب تم مسلمان ہی نہیں رہے، تمہارا آدم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہا، تو پھر وارث بننے کا کیا سوال ہے؟ اس لیے فرمایا افلا سلک طریق النجات، اس بندے نے کیوں نہ کوئی طریق نجات اختیار کی دنیا میں، تاکہ اس گھاٹی کو عبور کر جاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاتا، اور پھر ابدی راحت مل جاتی، ایسی راحت ملتی جو راحت ختم ہونے والی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جو جنت میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں۔ اور جنت ایسی جگہ ہے لا نصب ولا تعب، جس میں کوئی تکلیف نہیں، جس میں کوئی مشقت نہیں، جس میں کوئی پابندی نہیں، جس میں کوئی شریعت کے احکام نہیں، بس پھر تو جنت میں آرام ہی آرام ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، انبیاء کرام، انبیاء کے بعد صحابہ عظام، اور ان کے بعد ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء، علماء، اولیاء اللہ، وہ دیکھیں وہ دنیا کی راحت کا کوئی فکر نہیں کرتے، ان کو ہر وقت ایک فکر ہوتا ہے کہ ہماری آخرت بن جائے، راتوں کو جاگ رہے ہیں اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت زبان پہ اللہ کا ذکر ہے، کوئی دین میں لگا ہے، کوئی تبلیغ میں لگا ہے، کوئی تدریس میں لگا ہے، کوئی قرآن پڑھانے میں لگا ہے، بس ایک ہی دھن لگی ہوئی کہ کسی طرح ہم سے ایسا کوئی عمل ہو جائے کہ حتیٰ کہ ہمارا سانس جو ہے وہ بھی نکلے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ نکلے، تاکہ کوئی گھڑی جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ گزر جائے۔ تو ہر وقت جیسے اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، لیٹے ہوئے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، آسمانوں پہ نظر پڑے تو اس کی صنعت میں فکر ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اعتراف کہتی ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، ان سب چیزوں کا نتیجہ کیا ہے؟ سبحانک فقنا عذاب النار، کہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم اگر مومن ہو، تم اگر ایمان والے ہو، تو پھر بھلائی کا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اسلام سلامتی کا راستہ ہے، ایمان جو ہے امن کا راستہ ہے، تو جب تک تم اس راستے پہ نہیں چلو گے تو منزل مقصود پہ کیسے پہنچو گے؟ اس لیے حضرت ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جامع قول فرما دیا، فرماتے ہیں وقال تعالی وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربہ، قرئ فک رقبہ، فک رقبۃ، فک یعنی اضافت کے ساتھ، وقرئ علی انہ فعل فک رقبہ، وفی ضمیر الفاعل والرقبۃ مفعولہ، یعنی فک رقبۃ مضاف مضاف الیہ، اور بعض علماء نے پڑھا ہے فکا رقبتن، فکا یعنی فعل ہو گیا، فکا یا فک فکن، رقبتن جو ہے اس کا مفعول بن جائے گا۔ تو بہرحال پہلی قرات جو ہے وہ زیادہ راجی ہے، وکلتا القراتین معناها متقارب، البتہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں قراتوں کا معنی جو ہے وہ قریب ہے، یعنی معنی کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ گردن کا چھڑانا یا فکا رقبتن، اس نے گردن کو چھڑایا، تو معنی تو دونوں کا قریب ہے، لیکن قرات کے پڑھنے میں اختلاف ہے۔ بعض قراء نے پڑھا ہے اضافت کے ساتھ فک رقبۃ، اور بعض نے پڑھا فکو کو فعل فک رقبتن، رقبتن جو ہے وہ مفعول بن جائے گا۔ قال الامام احمد حدثنا علی بن ابراہیم قال حدثنا عبد اللہ یعنی بن سعید بن ابی ہند عن اسماعیل بن ابی حکیم مولا آل الزبیر عن سعید بن مرجانۃ انه سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتق رقبۃ مؤمنۃ اعتق اللہ بكل ارب عضوا منها اربا منه من النار حتى انه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج۔ اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے اب حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا من اعتق رقبۃ مؤمنۃ، جس شخص نے کوئی مومن غلام آزاد کیا،
یعنی کوئی مومن بندہ ہے، غلام ہے بیچارہ، خریدا اور اس کو آزاد کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے میں اس کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ جب تم نے ایک غلام کو آزاد کیا تو اس کے ہاتھوں کی وجہ سے تیرے ہاتھ بچ گئے، اس کے پاؤں کی وجہ سے تیرا پاؤں بچ گیا، یعنی اس کے ہر عضو کے بدلے تیرے ہر عضو کو اللہ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا۔ وقال علی بن الحسین انت سمعت هذا من نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وقال سعید نعم وقال ابن علی بن الحسین لغلام له افرا غلمانه ادعو مطرفا فلما قام بین یدیہ قال اذا فانت حر لوجه اللہ۔ حضرت علی ابن الحسین حضرت حسین کے بیٹے ہیں، پھر ان کا نام علی ہے، یعنی جیسے والد کا نام علی تھا نا، حسین ابن علی، حضرت حسین جو ہیں وہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، پھر علی ابن الحسین یعنی حضرت حسین کے بیٹے، ان کا نام پھر علی ہے، یعنی اپنے باپ کا نام رکھ دیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ انہوں نے جب یہ حدیث مبارک سنی تو انہوں نے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، فرمایا حل سمیتا، کیا یہ حدیث تم نے خود سنی تھی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت ابی ہریرہ نے فرمایا کہ نعم، بالکل میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ حضرت علی ابن الحسین کا ایک غلام تھا، بڑا پیارا، بڑا خوبصورت غلام تھا اور آپ کو بڑا محبوب تھا۔ آپ نے فرمایا ادعو مطرفا، اس کو بلاؤ۔ اس کو جب بلایا گیا فرمایا انت حر لوجہ اللہ، جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ یعنی یہ محبت ہوتی تھی کہ حدیث مبارک کا ایک فرمان سنا اور فوراً عمل بھی کر دیا۔ یہ انتظار نہیں کی کہ جی حضور کی حدیث آنکھوں پر ہے لیکن عمل کوئی اور کرے۔ ہمارے ہاں مشکلات یہ ہو گئی ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی اللہ کا قرآن برحق ہے، حضور کا فرمان برحق ہے، بالکل حضرت جو کچھ قرآن میں ہے ہمارا ایمان ہے، لیکن عمل آپ کریں، عمل ہم سے نہیں ہوتا، ہمارے لیے دعا کریں صرف۔ یعنی ہم قرآن پر عمل بھی نہیں کرتے اور ایسے شریف ہیں کہ دعا بھی ان کے لیے کرو۔ بھئی ایسے آدمی کے لیے دعا کا کیا معنی ہوا؟ جب تم اللہ کے قرآن کو مان رہے ہو کہ قرآن حق ہے، حضور کا فرمان حق ہے، تو اب تم بھی انسان ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ قرآن پہ چلو، قرآن پہ عمل کرو، قرآن کے احکام کے تابع رہو، اور اس کے بعد کہو کہ حضرت میں کوشش کر رہا ہوں عمل کرنے کی، دعا کریں کہ اللہ مجھے عمل میں پوری زیادہ سے زیادہ توفیق دے، اور پھر مجھے عمل کرنے کے بعد قرآن پہ چلنے کی اور ثابت قدم رہنے کی توفیق۔ صرف یہ کہنا جی قرآن تو حق ہے لیکن بس یہ عمل نہیں ہو سکتا، بس آپ ہمارے لیے دعا کریں، یہ دعا نہیں ہوتی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، بلکہ یہ استہزاء ہوتی ہے، یعنی ایک بہتر طریقے سے ٹالنا ہوتا ہے کہ گویا جی بڑا شریف آدمی مان تو رہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کرو، مان نہیں رہا، وہ دراصل انکار کر رہا ہے اللہ کے قرآن پر عمل کرنے۔ ماننے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اٹھ کے وضو کرنا شروع کرے، مسجد کی طرف چلے اور پھر کہے جی دعا کرو اللہ مجھے نمازی بنا دے۔ اب بیٹھا گھر میں رہے اور جی دعا کرو جی میں بد نمازی بن جاؤ، جب تمہیں اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، عقل دیا ہے، تم روٹی کما لیتے ہو، دکان کر لیتے ہو، تجارت کر لیتے ہو، ملازمت کر لیتے ہو، ڈیوٹی پہ سردی ہو گرمی ہو ٹھیک 7:30 بجے پہنچ جاتے ہو، اللہ کے فرمان کو 5 دفعہ سنتے اور تمہارا ضمیر بیدار بھی نہیں ہوتا۔ کبھی تم نے یہ تو نہیں کہا جی میں نے 7:30 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے، مولانا رات دعا کرنا میں 7:30 بجے جاؤں، بلکہ یہ کہتے ہو جی آج رات میں سو نہیں سکا، ساری رات میں جاگتا رہا، مجھے نیند نہیں آئی، میں بیمار تھا، دعا کریں مجھے شفا ہو تاکہ میں ڈیوٹی پہ پہنچوں۔ یعنی ڈیوٹی پہ پہنچنے کی تڑپ پہلے موجود ہے، جانے کا جذبہ پہلے موجود ہے، پھر دعا کرا رہے ہو۔ اسی طرح دین کے معاملے میں ہو کہ آپ تیاری کریں، آپ اسباب پیدا کریں، آپ عمل کے لیے ذرائع پیدا کریں، اور پھر علماء سے کہیں، اللہ کے اولیاء سے کہیں، صالحین سے کہیں کہ جی آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ کشمیر سے لے کر یعنی آخر دنیا کے کنارے تک ہر جگہ مسلمانوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، مسلمانوں کے خون سے کافر، کہیں ہندو، کہیں عیسائی اور کہیں کوئی اور قسم کا کافر جو ہے خون کی ہولی کھیل رہا ہے، کہیں یہودی ہے، کہیں عیسائی ہے، کہیں ہندو ہے، کہیں وثنی ہے۔ مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا کے زندہ جلا دیا جاتا ہے، اللہ کے قرآن کو لے کے سڑکوں پہ پھینکا جاتا ہے اور بے حرمتی کی جاتی ہے۔
اور مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ اس خدا کو کہو تمہاری مدد کرے جس کا یہ قرآن ہے. اس قدر ذلت کے یعنی ہم گہرائیوں میں گرتے جا رہے ہیں اور مسلمان مست ہے. ساتھ والے ملک میں مسلمان مزے میں ہے، اسی طرح شرابی شراب میں ہے، زانی زنا میں ہے، فلم والا فلم میں ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اتنا تو درد ہو مسلمان کو، تمہارا بیٹا اگر مر جائے تم اس دن بھی فلم دیکھو گے. تو جن کے بیٹے مر رہے ہیں گویا وہ مسلمان نہیں ہے. اگر وہ مسلمان ہیں تو کیا وہ ہمارے بیٹے نہیں؟ کم از کم ہمارے پاؤں اس دن تو گناہ سے رک جائیں، فلم سے رک جائیں، بے حیائی سے رک جائیں، فضول خرچی سے رک جائیں، اور ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا ہو جائے، ہمیں رات کو نیند نہ آئے، ہم تڑپنے لگ جائیں. آخر آپ اس عرب کی سرزمین میں بیٹھے ہیں، یہی سرزمین تھی نا کہ 3-4 بچیوں نے سندھ سے خط لکھا اور محمد ابن قاسم عرب سے اٹھا اور یلغار کرتا ہوا کافروں کو مارتا 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 سندھ جا پہنچا اور جا کے راجہ داہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. صرف 3-4 عورتوں نے خط لکھا کہ ہماری عصمتیں لٹ رہی ہیں، کیا مسلمان ہمارے وارث نہیں بن سکتے؟ تو کیا آج بھی کسی مسلمان میں یہ جذبہ ہے کہ کوئی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایمان کی غیرت پیدا فرما دے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنی اطاعت اور اپنے حضور پاک کی اطاعت نصیب فرما دے کہ ہمارے اندر کوئی ایمان اور عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے. ہم تو اتنی بے حس ہو گئے ہیں کہ 5 وقت اذان ہوتی ہے نماز غائب. اتنی بے حس ہو گیا ہے مسلمان. یعنی آپ اندازہ فرمائیں، مساجد میں جائیں مسجدیں خالی پڑی اور سینما پہ جائیں تو لائنیں لگی ہوئی. وہاں پیسہ دے کے گناہ خریدنے میں لائن لگی ہوئی ہے، ٹکٹ بلیک ہو رہی ہے، پولیس انتظام پہ کھڑی ہے کہ رش کی وجہ سے لوگ لڑے نہیں آپس میں. اور جناب دوپہر سے لے کر 12 بجے رات تک اللہ کی لعنت چل رہی ہے اور پھر بھی رش جو ہے وہ ختم ہونے میں نہیں آتا. جو بچ گئے ہیں وہ دوسرے دن صبح کو آگے کھڑے ہوتے ہیں کہ آج اس لعنت سے میں کہیں محروم نہ ہو جاؤں. لیکن مسجدوں میں جا کے دیکھیں، انتظام ہے، پانی ہے، وضو ہے، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، صفیں بچھی ہوئی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، سپیکر پر ندا ہو رہی ہے، سپیکر پر تکبیر ہو رہی ہے، اللہ کے قاری قرآن پڑھ رہے ہیں، کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں. سامنے دکان پہ بیٹھا ہے بے حس اور بے غیرت ہے مسلمان، احساس ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر کوئی آدمی آ جائے غریب آ کے کہہ دے کہ بھئی خدا کے بندے اٹھو نماز پڑھو، کہتا چھوڑو جی چھوڑو، جاؤ تمہاری نماز کا تو پتہ لگ جائے. کتنے نمازی ہم نے دیکھے ہیں بڑے گندے ہیں. اس کا جواب ہے. کوئی آدمی آ کر ان کو بلا لے کہ بھائی جماعت کے لیے چلو، خدا کے لیے اللہ کا خوف کرو. نہیں. اور اگر کہیں نماز شروع ہو جاتی ہے تو شیطان ایسا بدبخت ہے وہاں 2 مولوی پیدا کر دیتے. ایک کہے گا تمہاری نماز نہیں ہوتی، وہ کہے گا تمہاری نہیں ہوتی. میں سے 90% تو پڑھتے نہیں، جو 10% پڑھتے ہیں ان کو مولوی نہیں پڑھنے دیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. دعا کریں دل سے کہ ہمارے اعمال جو ہیں بہت خراب ہو گئے ہیں، ہمارے عمل بالکل گندے ہو گئے ہیں، ہماری زبانوں پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے، ہمارے ظاہری اعمال کچھ ہیں اور جب ہم گھروں کی دیوار کے اندر ہوتے ہیں تو ہمارے اعمال کچھ ہیں. اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے. ہم اسلام کے لیے ایک کلنک کا ٹیکا اور نشان بنتے جا رہے ہیں. یعنی لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام سے نفرت کرتے ہیں، ورنہ آپ یقین فرمائیں اس وقت دنیا میں اسلام کی اتنی تڑپ ہے کہ لوگوں نے دیکھ لیا نا جی کہ سارے نظریات دم توڑ گئے، فیل ہو گئے. کہاں گیا سوشلزم اور کہاں گیا کمیونزم اور کہاں گیا ایمپریلزم اور کہاں گئے ساری دنیا کے عزم. دنیا مان گئی کہ اسلام کے سوا کوئی نجات نہیں. دوڑ رہی ہے دنیا اسلام میں، دوڑ کے آ رہی ہے، لیکن مسلمان رکاوٹ بن رہا ہے، مسلمان ان کو آنے بھی نہیں دے رہا. آپ حیران ہوں گے، آپ کافر ملکوں کی رپورٹیں اٹھا کے پڑھیں. یعنی اگر ایک سال میں وہاں 5000 مسلمان تھا، اگلے سال میں 10,000 مسلمان، اس کے سال کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو 20,000 مسلمان.
اگر ایک سال میں وہاں 50 مسجدیں تھیں تو اگلے سال وہاں 100 مسجد، اور اسلامک کمیونٹی اور اسلام کے لیے سینٹر اور اسلامک اکیڈمیز اور اسلام کے ریسرچ سینٹر اور اسلام کے لیے اتنی تڑپ ہے کہ یہودیت ہے، عیسائیت ہے، دوڑ کے اسلام میں آ رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ بھی اسلام کے سوا کہیں نجات نہیں ملتا، مان رہے ہیں کہ اگر نکاح کا قانون ہے تو اسلام کا سچا ہے، طلاق کا قانون ہے تو اسلام کا سچا ہے، میراث کا قانون ہے تو اسلام کا سچا ہے، تجارت کا قانون ہے تو اسلام کا سچا ہے، ہدایت کا قانون ہے تو اسلام کا سچا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی نعرے آئے، جتنی دعوت آئی، دین کی تھی یا غیر دین کی تھی، وہ محدود دعوت تھی۔ ایک بات ہمیشہ یاد، سارے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، ہر نبی نے کیا فرمایا؟ یا قوم انی لکم، اے میری قوم، اے میری برادری، صرف اپنی قوم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ، ہود علیہ السلام کو عاد، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کے لیے صالح علیہ السلام۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین کے لیے تشریف لائے۔ اسی طرح یعنی آخر میں جب بالکل نبوت اور رسالت بڑی اونچے معراج پہ آئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو ہے وہ بھی صرف بنی اسرائیل کی طرف تھی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا بنی اسرائیل کی طرف۔ آج بھی انجیل کھول کر دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں بنو اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں، تو صرف بنو اسرائیل کے لیے۔ اچھا، اب دنیاوی نظریات دیکھیں، کمیونزم ہے جس نے 70 سال تک پوری دنیا کو برباد کر دیا اور دنیا پہ دہشت پھیلا دی کہ ساری دنیا اس کے نعرے سے کانپ رہی تھی۔ اس کا نعرہ بھی کیا تھا کہ اے دنیا کے مزدوروں اور کسانوں متحد ہو جاؤ، یعنی صرف مزدور اور کسان، اس کے علاوہ اور کسی کو اس نے دعوت نہیں دی۔ یہ اسلام ہے، یہ شریعت محمد مصطفیٰ ہے، یہ دعوت محمد مصطفیٰ ہے جو آفاقی بھی ہے اور انٹرنیشنل بھی ہے، جس میں نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ قوم ہے، نہ برادری ہے، نہ وطن ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، میں سب کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، فرمایا گورے اور کالے کی طرف میں بھیجا گیا، میرے لیے سب برابر۔ فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، فرمایا کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں، لا لأحمر علی اسود الا بالتقوی، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں مگر تقوی کے ساتھ۔ فرمایا میں ساری دنیا کے بندوں کو، نو انسانی کو، بنی آدم کو ہدایت اور دعوت دینے کے لیے آیا۔ یہ دعوت جو ہے آفاقی ہے، یہ دعوت جو ہے یہ عالمی ہے، یہ دعوت اسلام جو ہے ابدی ہے کہ قیامت تک کے لیے اب اگر دعوت ہے تو دعوت اسلام ہے کہ جو سب کو دعوت دیتا ہے۔ یعنی آپ ذرا آنکھیں بند کر کے غور کریں کہ جب میرے آمنہ کے لال اپنی دربار لگاتے تھے تو آپ کے ساتھ بیٹھنے والوں میں کون تھے؟ سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، یہ کرشی تھے۔ اور ذرا نظر ڈالیں تو پھر بلال حبشی تھے، آگے نظر ڈالیں تو صہیب رومی تھے، آگے نظر ڈالیں تو سلمان فارسی تھے، کوئی عربی تھا، کوئی فارسی تھا، کوئی حبشی تھا، کوئی رومی تھا، کوئی اجمی تھا، رحماء بینہم کی ایک تصویر۔ یہ دعوت صرف اسلام میں، یہ دعوت صرف اسلام دیتا ہے۔ یہ نہیں دعوت دیتا کہ تم عرب ہو یا عجم ہو، یہ نہیں کہتا تم گورے ہو اور کالے ہو، یہ نہیں کہتا تمہارے اندر زبان اردو ہے یا سندھی ہے یا پشتو ہے یا ہندی ہے۔ یہ تو ایک بات کہتا ہے کہ تم انسان ہو اگر بنی آدم ہو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم
والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سب کو دعوت دیتا ہے. اور دعوت کس بات کی دیتا ہے؟ یہ نہیں کہ اے کسانوں تم زمینیں چھین لو، اے مزدوروں تم کارخانے چھین لو، اے ڈرائیوروں تم گاڑیاں چھین لو، مالکوں کو اٹھا کے تم آگ میں ڈال دو. نہ، فرماتے ہیں اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی اطاعت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. اور جب بندہ اپنے رب کا بندہ بن جائے تو پھر سب کچھ خود بخود ہو جاتا ہے. جب آدمی اللہ کا بندہ بن جائے، جب آدمی خدا کا بندہ بن جائے، تو آپ نے دیکھا نہیں ہے ماشاءاللہ کہ جہاں اللہ کے دین والے لوگ جمع ہوتے ہیں 20-20 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے، کسی کی نکسیر بھی نہیں پھوٹتی. 17-18 لاکھ کے اجتماع ہوتے ہیں دین کے تبلیغ کے، کسی کو تھپڑ بھی نہیں لگتا، کسی کی جیب بھی نہیں کٹتی، کسی کا قلم تک بھی چوری نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ بندے ہیں رب کے، اپنے رب کو منانے آئے ہیں. جو رب منانے آئے وہ چوری کیوں کرے؟ جو اپنے رب کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے وہ برائی کیوں کرے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانے. جب اس کی عبادت آ گئی، اچھا جب رب کی عبادت آ گئی شرک خود بخود ختم ہو گیا. جب رب کی اطاعت آ گئی بے حیائی خود بخود ختم آ گئی. جب رب کی اطاعت آ گئی تو کامیابی ہے. یہ دعوت ابدی ہے، یہ دعوت آفاقی ہے، یہ دعوت اسلام جو ہے وہ عالمی ہے، یہ رنگ و لسان سے برتر ہے، یہ صوبائیت اور قومیت اور وطنیت کے جھگڑوں سے بلند و بالا ہے کہ مسلمان مشرق میں ہو اسے کانٹا لگے تیرے دل کو یہاں درد محسوس. اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ مسلمان جو ہیں کل بنیان، ان کی مثال ایسی ہے جیسے عمارت کی آپس میں چنی ہوئی اینٹیں ہوتی ہیں. فرمایا اگر ایک اینٹ گرے گی تو ساری دیوار گرے گی. اور فرمایا اگر ایک جیسے کہ ایک عضو ہے بندے کے کہ پاؤں میں کانٹا چبھے تو سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے. فرمایا مسلمان تو ایسے ہیں کل جسد الواحد، گویا کہ ایک جسد ہے، ایک قالب ہے کہ اس کو مشرق میں اگر کانٹا لگے تجھے مغرب میں تڑپ. لیکن جب ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، اپنے افعال کو دیکھتے ہیں، اپنے حالات کو دیکھتے ہیں تو ماں سوائے اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یا اللہ ہم بالکل ذلت کے کار مذلت میں گر چکے ہیں، ہمارے حال پہ اپنی رحمت فرما اور مسلمانوں کو خدا کے لیے پھر مسلمان بنا دے. میرا اللہ ان کے اندر پھر وہ جذبہ اسلام پیدا فرما دے، ان کے اندر وہ تڑپ پیدا فرما دے جو روح اسلام ہے، جو روح ایمان ہے، اور جس کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام اور امن پھیلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمارے اندر وہ کیفیات پیدا فرما دے. تو فرمایا کہ جب تم ایک مومن غلام کو خریدتے ہو، مومن ہے تیرا بھائی ہے اور غلام ہے، لیکن تم اس کو لے لیا من اعتق رقبۃ مؤمنۃ، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو. آپ اندازہ فرمائیں اتنی تعلق ہوتا ہے ایمان والوں کے ساتھ. ایک کافر کی لڑکی ہے، کافر ہے، اس کی لڑکی ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا حضور کو پتا چلا کہ وہ کچھ اسلام کی طرف مائل تھی، وہ بیمار ہو گئی تو حضور تشریف لے گئے عیادت کرنے کے. آج کبھی تم نے بھی کسی غریب کی عیادت کی ہے؟ کوئی بڑا آدمی بیمار ہو جائے تو لینے لگ جائے، کوئی بڑا آدمی مر جائے تو کندھے دینے کا موقع نہیں ملتا، اور کوئی غریب مر جائے تو اٹھانے والا بھی نہیں ہوتا. کتنے غریب ہیں جو رات کو اس سردی میں، یعنی مسلمانوں کے ملکوں میں کتنے لوگ ہیں. خدا کے لیے ذرا آپ محلوں میں رہتے ہیں، سڑکوں پہ نظر ڈالیں، کتنے لوگ ہیں جو سردی سے ٹھٹر کے مر جاتے ہیں اور صبح ان کی لاشیں اکڑی ہوئی سڑکوں پہ پڑی ہوتی. کتنے بچے ہیں بیچارے اتنی عمر کے 8-8 سال کے بچے، اور اس سردی کے اندر وہ بیچارے صبح کو برتن دھو رہے ہوتے ہیں ہوٹلوں میں تاکہ روٹی پیٹ کھانے کے لیے مل جائے. کیا ان کو دیکھنے کے بعد تمہیں اپنے بچے یاد نہیں آتے؟ کیا وہ بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کا باپ نہیں ہے؟ کیا ان کے وہ بچہ نہیں چاہتا کہ میرے پاؤں میں بھی بوٹ ہو اور میرے اوپر بھی کوئی گرم کپڑا ہو؟ کیا وہ بچہ نہیں چاہتا کہ مجھے بھی کوئی اچھی روٹی مل جائے؟ کبھی ان کو دیکھ کر تیرا دل تڑپا ہے؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے تم نے جھڑک دیا ہو، تم نے گالی دے دی ہو، تم نے اس کو تھپڑ مار دیا ہو، لیکن کبھی تیرے دل نے اندر سے درد محسوس کیا ہے کہ
کہ اگر یہ لولا لنگڑا بچہ، یہ تڑپتا ہوا اور سردی میں ٹھٹھرتا ہوا بچہ اگر یہ میرا ہوتا تو میں کیا کرتا؟ کیا اگر یہ لولا ہو سکتا ہے، لنگڑا ہو سکتا ہے، ہمارے بچے اللہ معاف کرے نہیں ہو سکتے؟ اگر اوروں کے بچے اندھے ہو سکتے ہیں تو ہمارے بچے نہیں ہو سکتے؟ اگر اوروں کے بچے بھوکے ہو سکتے ہیں تو کیا ہمارے بچے نہیں ہو سکتے؟ جو اللہ دینے پہ قادر ہے وہ لینے پہ بھی قادر ہے۔ وہ چاہے تو دن میں آدمی بادشاہ ہو، رات میں گدا ہو، رات میں گدا ہو اور دن میں بادشاہ ہو۔ تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جس کو ہم عزت دیں اس کی مرضی، جس کو ذلت چاہیں دیں اس کی مرضی، اسی کے ہاتھ میں سب بھلائیوں کے خزانے اور چابیاں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا حضور تشریف لے آئے، آپ نے اس باندی سے پوچھا، آپ نے فرمایا این اللہ، اے بیٹی یہ بتاؤ کہ خدا کہاں ہے؟ تو اس لڑکی نے اشارہ کیا کہ اللہ کی صفت علو ہے، عرش پہ ہے۔ حضور نے فرمایا من آنا، اچھا میں کون ہوں؟ اس نے فرمایا حضور رسول اللہ، آپ رسول ہیں اللہ کے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہٹ جاؤ، یہ لڑکی مسلمان ہے، اب اس کا وارث محمد مصطفیٰ۔ صرف اتنی بات ہے۔ جب اس نے اللہ کا اور وہ بھی اشارے سے بتلایا، بیچاری کوئی تقریر تو نہیں کر سکتی، نہ کوئی اتنی پڑھی لکھی بچی ہے کہ کوئی دلائل ذکر کرے، اور اللہ کو مان لیا، رسالت کا اقرار کر لیا۔ فرمایا مسلمتن، یہ مسلمان ہے، اس کا غسل بھی مسلمانوں کی طرح ہوگا، اس کا جنازہ بھی مسلمانوں کی طرح پڑھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ اسلام کا ایک تعلق ہے۔ فرمایا من اعتق رقبۃ مؤمنۃ، جو شخص جو ہے کسی ایمان والے غلام کو خریدے اور اس کو آزاد کر دے، اللہ اس کے ہر عضو کے بدلے میں عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتے۔ فرمایا حتیٰ کہ حضور نے مثال دی کہ الید بالید والرجل بالرجل والفرج بالفرج، کہ گویا اللہ اس کی شرمگاہ کو اس کے بدلے، اس کے پاؤں کو اس کے پاؤں کے بدلے ہاتھ کو، اس کے ہاتھ کے بدلے سر کو اس کے سر کے بدلے، گویا کہ یہ بات سمجھانے کے لیے تھی۔ اور یہ ہے جذبہ عمل کرنے کا کہ حضرت علی ہیں، حسین کے بیٹے ہیں، اور کیوں نہ سخی ہوں اہل بیت رسول، اہل بیت رسول اللہ ہیں۔ ہمیں تو آج سید بھی وہ ملے ہیں جن کا گزارا ہی زکوٰۃ پہ ہے، اب ہم کیا کریں آخر؟ حالانکہ زکوٰۃ سید پہ حرام ہے۔ یہ ہے سید اور یہ ہے اہل بیت رسول اللہ۔ اس نے ایک بات پوچھی، اس نے کہا حل سمیتا ابا ہریرہ، ایک بات بتاؤ تم نے یہ حدیث خود سنی تھی؟ حضرت ابی ہریرہ نے کہا نعم، بالکل میں نے سنی ہے۔ پر میں غلام کو بلایا، کہا جاؤ انت حر لوجہ اللہ، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا تاکہ اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ ہے اہل بیت رسول اللہ، یہ ہے سید، یہ ہوتی ہیں اہل بیت کی شان کہ اسی وقت حدیث سنی اور فوراً عمل فرما دیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقد رواہ البخاری ومسلم والترمذی رحمہ اللہ والنسائی من طرق عن سعید بن مرجان بہ۔ اسی کو امام بخاری اور امام مسلم اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ کہتے ہیں وعند مسلم، امام مسلم کے بعد یہ بات بھی ہے ان ھذا الغلام الذي اعتقه ولي بن حسین زین العابدین كان قد اعطي في 10,000 درہم۔ یہ علی ابن الحسین جو ہے ان کا ہی لقب ہے زین العابدین، زین العابدین بھی انہی کو کہتے ہیں، اور نام ان کا ہے حضرت علی ابن الحسین رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم۔ انہوں نے جس غلام کو آزاد کیا تھا اس زمانے میں ان کو اس غلام کے بدلے میں 10,000 درہم دیے گئے، لیکن انہوں نے وہ غلام نہ بیچا۔ لیکن جب حضور پاک کی حدیث مبارک سنی تو اللہ کے لیے آزاد فرما دی۔ اب اس زمانے میں 10,000 درہم کی قیمت کا اندازہ خود لگا لے کہ 10,000 درہم، اور وہ بھی یعنی آج سے تقریباً 1200 سال پہلے، اس کا کیا قیمت ہوگی اور کیا اندازہ ہوگا۔ وقال قتادہ عن سالم بن بالجعد عن معدان بن ابي طلحة عن ابي نجيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما مسلم اعتق رجلا مسلما فان الله جاعل وفاء كل عظم من نظام عظما من نظامها من النار۔ اب فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان غلام کو لے کر آزاد کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر ہڈی کے عوض میں یعنی ہر عضو کے عوض میں اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ رواہ ابن جریر هكذا وابو نجیح هذا هو عمرو بن ابسط السلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو نجیح جو ہیں، ابو نجیح کنیت ہے، تو اب مفسر نے فرما دیا کہ ان کا نام تھا عمرو بن ابسہ، اور یہ صحابی ہیں
رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. قال الامام احمد حدثنا حیوة بن شریح قال حدثنا بقیہ قال حدثنی بجیر بن سعد خالد بن معدان کثیر بن مرہ ان عمر بن ابسہ انه حدثهم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من بنا مسجدا ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة ومن آتك نفس مسلمة كانت فديته من جهنم ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں عمر بن ابسہ سے، انہوں نے روایت کی کہ ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا ليذكر الله، جو شخص اللہ کے نام پہ مسجد بنائے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے بنائے، اللہ کے لیے بنائے تاکہ وہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی عبادت ہو. یہ نہ ہو کہ شہرت ہو جائے کہ فلاں آدمی نے جی بڑی مسجد بنائی، فلاں آدمی نے جناب مسجد بنائی سونا لگا دیا، فلاں آدمی نے مسجد بنائی ماشاءاللہ جی کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا. اگر ریا آ گیا تو عمل کا ثواب دھیلے کے برابر بھی نہیں ہوتا، بلکہ ثواب تو ثواب رہا، شرک خفی کا گناہ ہوتا ہے کہ ریا جو ہے وہ شرک کے برابر کہا گیا ہے. اس لیے شرط یہ ہے کہ مسجد بنائے اور اللہ کے لیے. اور یہ بھی یاد رکھا کریں کہ بعض لوگ مسجدیں بناتے ہیں لیکن یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ زمین واقعی ہماری ملک ہے یا نہیں ہے، یا زمین خریدی ہے یا نہیں ہے. کسی کی زمین ہے اور بنا دی، خدا نہ خواستہ جب تک مالک اجازت نہ دے یا کسی کی ناجائز زمین چھین کر بنائی جائے تو وہ مسجد میں نماز نہیں ہوتی. اسی طریقے سے بعض لوگ مسجد بنا دیتے ہیں لیکن رشوت سے بنا دیتے ہیں، اور رشوت کے پیسوں سے یا حرام سے اگر اللہ کا گھر بنایا جائے تو اس میں بھی نماز درست نہیں ہوتی. اسی طرح جیسے ہمارے اپنے علاقے کی ایک بات ہے، وہاں کوئی افسر تھا، اللہ جانے یعنی کوئی اچھے عہدے کا آدمی تھا. مجھے کسی نے اس کے بارے میں بتلایا، میری ملاقات تو خیر نہ ہو سکی، جب میں گیا تو وہ وہاں نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ جی یہ مسجد آپ نے دیکھی ہے؟ میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی مسجد ہے اور ایئر کنڈیشن ہے ماشاءاللہ اور بڑی ٹھیک ٹھاک خوبصورت مسجد ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا جی یہ جو افسر لگے ہوئے تھے یہاں انہوں نے بنوائی ہے، ڈی سی تھا تقریباً، شاید وہ ڈپٹی کمشنر تھا، تو بڑی اس کی تعریف کرتے رہے. اور اتفاق سے اس وقت نماز کا وقت تھا، میں کہ چلو یار نماز ہم تو کہیں اور پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ مسجد قریب میں ہے. انہوں نے کہا یہ ڈی سی کی مسجد بنی ہوئی ہے نا بھائی، اس میں تو تم لوگ نماز پڑھو، ہم فقیر ہیں، کسی فقیر کی مسجد کو ڈھونڈیں گے. انہوں نے کہا جی وجہ کیا؟ انہوں نے کہا خدا کے بندے، جب ڈی سی عہدے دار ہے، اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہے، ذمہ دار آتا ہے کام کے لیے، وہ کہتے ہیں مسجد کے لیے 10,000 کا چندہ، تو وہ کہتے ہیں جی حاضر. یہ تو ظلم سے لیا ہے اس نے، یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو حرام ہے. وہ ڈی سی نہ ہو کوئی 10 روپے بھی نہیں دے گا. سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی 10 روپے کا چندہ بھی دے دے. اب ڈپٹی کمشنر ہے، اگلا آدمی سوچتا ہے کہ بھائی میرا ایک کام ہے، اگر میں اس کو 10,000 روپے دے دوں اور وہ بھی چندے میں دے دوں تو بہتر ہے بجائے اس کے کہ رشوت میں مجھے 50,000 دینا پڑے. تو مجھے تو 40 کا فائدہ ہو رہا ہے اور اس کو مل رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہے. وہ اقتدار سے اتر جائے، اس کی پنشن ہو جائے اور پھر جا کر وہ کسی سے 10 روپے مانگے. مجھے اس پر ایک لطیفہ بھی یاد آیا. میرے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے کہ مکی صاحب میں نے کمشنر کو دعوت دی کھانے کی اور رات کو کھانا تھا، دن میں دفتر گیا تو دفتر میں جو ہی میں گیا کمشنر صاحب سے تو اس نے کہا کہ یار مجھے بڑا افسوس ہے کہ آج رات آپ کی دعوت ہے اور میرا ٹرانسفر ہو گیا، آرڈر ہو گیا تبادلے کے، اور وہ آرڈر بھی اتنی ارجنٹ ہے کہ میں نے ابھی چارج چھوڑ کے جانا ہے، دوسری جگہ پہنچنا ہے. تو لہذا میں نے کہا آپ کو مناسب ہے بتا دوں. ویسے میں کوشش کر رہا ہوں، شاید ہو سکتا ہے مجھے 2-4 دن مل جائیں. تو میں نے کہتا ہے کہ اسے کہا، میں نے کہا جی آپ کے پاس ٹیلی فون ہوگا، ذرا مجھے ٹیلی فون دیں. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا بس میں ابھی آپ کے سامنے ہی تو بات کر رہا ہوں. میں نے کہا ٹیلی فون کیا بیگم سے، میں نے کہا رات کے کھانے کا نقصان نہ کرنا، یہ چلا گیا، جو آئے گا اس کو کھلائیں گے. جب یہ جا رہا ہے اس کو کھلانے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہم نے تو کھلانا ہے جس نے کرسی پہ بیٹھنا ہے. ہم اس کو کھلائیں اور یہ چلا جائے اور ہمارا 2-4-5 ہزار کا نقصان بھی ہو جائے. تو اصل بات یہ ہے ایسا پیسہ لے کر بھی مسجد نہ بنائی جائے. جیسے بعض بڑے بڑے بینک مسجد بنا دیتی ہیں، سارا سود کا پیسہ ہوتا ہے، ایسے مسجدوں میں بھی نماز نہیں ہوتی. ہمیشہ یاد رکھیں، مسجد ہو چاہے مٹی کی بنا دیں آپ،
مسجد ہے چاہے آپ کچی بنا دیں، کچی اینٹیں لگا دیں، ایسے ایک نشان لگا دیں، اتنی سی دیوار کھڑی کر دیں، اللہ کے یہاں وہ مسجد ہے، اللہ کے یہاں وہ مسجد ہے۔ جیسے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے گھروں میں ایک جگہ ایسے بس ایک نشان لگا دیتے تھے تاکہ اگر نماز پڑھنی پڑے تو ہمیں مسجد کا ثواب مل جائے، ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں۔ لیکن اللہ کے لیے جب بنائے تو حضور پاک نے فرمایا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں گھر عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کا گھر جو ہے وہ جنت میں بناتے ہیں۔ تو اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا یہ بھی کوشش کیا کریں، ہمارے ہاں ایک اور بھی بڑا غلط رواج ہے کہ ایک محلہ ہے، نمازی وہاں 50 ہیں، 2 مسجدیں موجود ہیں، تیسری جا کے بنا دیں گے، یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ جو پہلے مسجدیں بنی ہوئی ہیں انہی کو آباد کرو، ان کے اوپر پیسہ لگا دو، اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے ان کے اوپر پتھر لگا دو، اندر قالین بچھا دو، باہر حمام بنا دو، مصلیوں کے لیے نمازیوں کا اہتمام کر دو، انہی مسجدوں کو آباد کرو۔ ہر محلے میں 1.5 اینٹ کی علیحدہ مسجدیں نہ بناؤ کہ لوگوں کے تقسیم کرنے کا ذریعہ بن جائے، بلکہ لوگوں کو ملانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی لیے ہمیں 5 وقت نماز میں ملنے کا حکم ہے، جمعہ کے دن ہفتے میں پھر ہمیں پوری کمیونٹی کو ملنے کا حکم ہے، اور سال میں عیدین کے موقع پر پورے عالم اسلام کو ملنے کا حکم ہے، تاکہ ہماری جو اتحاد ہے، یونٹی ہے ہماری، وہ قائم رہے، اس کے اندر کوئی درار نہ پڑ جائے۔ تو فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بناتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَعْتَقَ نَفْسًا مُسْلِمًا، جو آدمی کسی مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے گویا کہ وہ اس کے بجائے فدیہ ہو گیا جہنم سے آزادی کا۔ اور فرمایا وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، اور جو آدمی مسلمان ہونے کی حالت میں بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، تو یعنی اللہ نے اتنی عمر نصیب کی اسلام میں کہ ماشاءاللہ جوانی بھی گزری، شباب بھی گزرا، بوڑھا بھی ہو گیا، اب بال بھی سفید ہو گئے، اللہ قیامت میں اس کو نور عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یعنی ہر چیز کا بدلہ عطا فرماتے ہیں، اللہ کسی بندے کا کوئی عمل جو ہے وہ ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اخلاص سے دعا کریں، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں کو ایک بنا دے، اللہ مسلمانوں کے جھگڑے دور کر دے۔ کہتا ہے جی کیا عورتوں کو ایک مہینے میں حیض جو ہے وہ 2 دفعہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، حیض ہمیشہ عورت کا مہینے میں 1 دفعہ ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقل مدت جو ہے وہ 3 دن ہے، یعنی کم سے کم حیض جو ہے وہ 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، یعنی کسی کی عورت کی 4 دن عادت ہے، کسی کی 5 دن عادت ہے، کسی کی 6 دن عادت ہے، کسی کی 7 دن عادت ہے، کسی کی 8 دن عادت ہے، لیکن 10 دن سے زیادہ بھی حیض نہیں ہو سکتا۔ اگر 10 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے یا مہینے کے اندر اول میں بھی آ گیا پھر آخر میں بھی آ گیا ہے تو دوبارہ اس کو یہ سمجھیں گے کہ بیماری ہے، وہ مرض شمار ہوگا لیکن حیض شمار نہیں ہوگا۔ حیض مہینے میں 1 دفعہ ہوتا ہے اور نفاس جو ہے وہ ولادت کے بعد ہوتا ہے۔ بہرحال عورت اپنے دن گن لے، حساب رکھے باقاعدہ، اگر اس سے زیادہ بن جائے تو وہ سمجھے کہ بیماری ہے۔ اور بیماری اور حیض میں کیا فرق ہے کہ حیض میں نماز نہیں پڑھ سکتی، حیض کی حالت کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتی، حیض کی حالت کے اندر قرآن نہیں پڑھ سکتی، لیکن بیماری کے اندر نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، قرآن بھی پڑھے گی، لیکن غسل کرے گی نماز کے لیے۔ ایک آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، جب امام رکوع میں چلا جاتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے، جب امام رکوع سے اٹھ جاتا ہے وہ بعد میں رکوع کرتا ہے، تو امام کی مخالفت کرنی جو ہے حدیث میں آتا ہے اللہ اس کے چہرے کو کہیں گدھے کا چہرہ نہ بنا دے۔ نہ امام سے سبقت کرو اور نہ امام سے مخالفت کرو۔ کیا معنی؟ ابھی امام رکوع میں نہیں گیا تم رکوع میں چلے جاؤ، امام ابھی سجدے میں نہیں گیا تم سجدے میں چلے جاؤ، امام نے ابھی سلام نہیں کیا اور تم حجر اسود پہ بھی پہنچ جاؤ۔ یا اسی طرح یہ ہے کہ امام رکوع میں ہے اور تم کھڑے ہو، امام رکوع سے اٹھ گیا اب تم رکوع میں چلے گئے، امام نے سجدہ کر کے جب کھڑا ہو گیا اب تم سجدے، تو گویا تم امام تو مان ہی نہیں رہے، تم تو امام کی اقتداء کر ہی نہیں رہے۔ امام کا تو معنی یہی ہوتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے۔ اذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اذا رکع فرکعوا،
جب رکوع کرے تم رکوع کرو، جب سجود کرے تم سجود کرو، جب سلام کہے تم سلام کہو، لیکن یہ نہیں کہ وہ کر لے اور بعد میں تم کرو، یہ بڑی غلط بات ہے، نماز نہیں ہوتی۔ ایسے آدمی کو فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اتنی نمازیں جو پڑھی ہیں اس نے ساری اس کو لوٹانی چاہیے اور آئندہ کبھی ایسی غلطی نہ کرے۔ کہتا ہے جی میں عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن گاڑی والے ڈرائیور نے میقات پر گاڑی نہیں روکی اور میں مکے میں داخل ہو گیا، تو عمرہ آپ نے احرام آپ نے باندھنا تھا، ڈرائیور نے تو نہیں باندھنا تھا۔ اگر آپ گاڑی سے بیٹھنے سے پہلے احرام باندھ لیتے تو چاہے روکتا گاڑی نہ روکتا کوئی فرق نہ پڑتا۔ اگر آپ کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لیتے اور اس نے گاڑی نہیں روکی، آپ قمیض نکال کے وہی لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ احرام ہو گیا آپ کا، کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اترنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، نیچے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن چونکہ مسئلہ ہماری عادت ہے غلطی کرنے کے بعد ہم پوچھتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے ہر کام بڑا ضروری ہے، دین غیر ضروری ہے۔ پھر جب لوگ کوئی شرماتے ہیں کہ یار تم نے عمرہ نہیں کیا، تم نے ایسا نہیں کیا، اس نے کہا یار کیا کریں، ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی، ہم کیا کرتے بھائی؟ تو اب مہربانی کر کے عمرہ بھی قضا کریں اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کریں، کیونکہ آپ عمرے کی نیت سے آ رہے تھے اور میقات سے آپ گزر آئے ہیں، کسی امام کے نزدیک بھی تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے، اس لیے ایک بکری بطور دم حد حرم میں، یہ نہیں کہ اپنے ملک میں جا کے بکری ذبح کرو، حد حرم کے اندر بکری ذبح کرنا ضروری ہے، عمرہ بھی قضا کرو۔ میں ریاض میں نوکری کرتا تھا، وہاں سے میری ٹرانسفر کر دی گئی مکہ میں، جب میں آیا تو میں نے احرام نہیں باندھا۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پھر بھی دم ہے، لیکن باقی ائمہ کہتی ہیں چونکہ اس کی نیت عبادت کی نہیں تھی، عمرے کی نہیں تھی، وہ تو نوکری شوکری کے لیے گیا تھا اور نوکری کے لیے آیا تھا، تو اس لیے اس پہ دم نہیں پڑتی۔ لیکن امام صاحب بڑے سخت ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حضور نے یہ جو میقات بنائے، ان میقات کے بنانے کا اصل وجہ کیا ہے، کیوں بنائے گئے ہیں؟ کہ اللہ کے کعبے کی حرمت اور عظمت قائم رہے، تو فرماتے ہیں عظمت صرف وہی کرے جو نیت کرے، نیت نہ کرے تو کعبے کی عظمت بھی نہ کرے۔ جب حضور نے میقات بنا دیے کہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت، کہ یہ 5 میقات ہیں، کوئی ان سے بغیر احرام کے نہ گزرے، تو کہتی ہیں کہ اب آپ خود بتائیں کہ کیا کبھی حضور بغیر احرام کے آئے؟ اگر فتح مکہ میں آئے تو اللہ نے مکہ بھی حلال کر لیا، مقصد جہاد تھا۔ حدیبیہ میں آئے تو احرام باندھ کے آئے، کافروں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، اگلے سال آ کے قضا کیا اور دم بھی ادا فرمائی۔ جیرانا سے بھی اگر آپ آئے تو عمرہ کر کے واپس تشریف لے گئے۔ اس لیے بہرحال احتیاط اسی کے اندر ہے کہ آدمی اگر آ رہا ہے، ہاں مجبوری ہے، کوئی اعذار ہے، علیحدہ بات ہے، بہرحال امام صاحب کے نزدیک تو تم دم سے نہیں بچتے، باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے۔ اب آپ اپنے حالات کو دیکھ لیں اور اللہ نے توفیق دی ہو تو عمرہ بھی قضا کر لو اور ایک بکری بھی دے دو، اللہ کے راستے میں دینی ہے، اور اگر غریب ہو تو باقی ائمہ کے نزدیک تمہاری گنجائش موجود ہے، فائدہ اٹھاؤ۔ اگر ایک آدمی کو پیشاب کی بیماری ہے اور قطرہ گرنے کا پتہ نہ چلتا ہو تو احرام میں آنا ہے یا عمرہ یا حج کرنا ہے، نماز بھی قضا نہ کرنا چاہے، کیوں نہ کرنا چاہے؟ اگر اس کو یقین ہے کہ قطرہ گرا ہے، اصولی بات یاد رکھو، ایک ہے وہم کا تو کوئی ضرورت ہی نہیں، اس میں تو پڑھو ہی نہیں۔ اگر قطرہ گرے گا تو لازمی بات ہے کہ کپڑا گیلا ہوگا، اس میں تو اگر قطرہ گرتا ہے اور بیماری ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو اور نماز پڑھتے رہو، پھر نماز میں چاہے قطرہ گرتا رہے، کچھ ہوتا رہے، نماز تمہاری ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر تم نے اور زیادہ احتیاط کرنی ہے، احرام میں ہو تو اور کوئی غیر سلا ہوا کپڑا نیچے باندھ لو تاکہ تمہارے احرام کی چادر پاک صاف رہ جائے، اگر اس کو کوئی قطرہ لگ جائے تو دھو ڈالو، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نماز بھی تمہاری ٹھیک ہوگی، عمرہ بھی ٹھیک ہوگا، حج بھی ٹھیک ہوگا۔ کسی لڑکی کے ساتھ کسی کا ناجائز تعلق تھا، لڑکی حاملہ ہو گئی تو پھر اس کا نکاح کر دیا کہ اچھا ہو گیا، بس ٹھیک ہو گیا، بہرحال لازمی بات ہے کہ لڑکا تو اسی کا تھا، پہلے بھی اسی کا نصفہ ہے، اب نکاح ہو گیا تو اللہ معاف کرے، بس ٹھیک ہو گیا۔ اگر جان پہچان کا آدمی کا لڑکی اس لڑکے کے ساتھ شادی دینا جائز ہے تو جان پہچان کو ہی دیتا ہے، ناواقف کو بھی کوئی لڑکی دیتا ہے؟ ناواقف کو کوئی لڑکی دیتا ہے؟ جان پہچان میں ہاں یہ مراد ہوگا اصل میں کہ لڑکی سے عشق ہو تو اچھا جان چھوڑاؤ، نکاح کر دو تاکہ حرام سے بچیں، اچھی بات ہے کہ نکاح کر دو، جان چھوٹے
تاکہ وہ گناہوں سے بھی بچ جائیں اور ان کی تمنا بھی دل کی پوری ہو جائے اور حلال ہو جائے. ایسے معاملات میں غفلت نہ کریں، فوراً نکاح کر لیں. میں رمضان میں جب آیا پاکستان سے تو یہاں رمضان کا پہلا دن تھا، وہاں پتہ نہیں پہلا دن تھا، یہاں دوسرا دن تھا، پھر 29 ہوئے، یعنی میرے روزے 8 ہوئے، 28 ہوئے، تو باقی جو بچتا ہے ایک پورا کر لیں، قضا کریں. 28 کا بھی کبھی مہینہ اسلام میں ہوتا ہے، وہ تو انگریزوں کا مہینہ ہوتا ہے فروری کا. انگریزوں کی تو ہر چیز الٹی ہے نا، ان کا دن 12 بجے رات کو شروع ہوتا ہے. ویسے کہتے ہیں جو سکھ جو ہیں ان کے 12 بجتے ہیں، 12 تو ان کے بجتے ہیں کہ ان کا 12 بجے رات کو بھی کبھی دن بدلا. ایسی کو الٹی قوم پاگل آپ نے دیکھی ہے دنیا. 12 بج گئے رات کے، تاریخ بدل گئی. وہ خدا کے بندے، تاریخ کا تعلق سورج سے ہے، چاند سے ہے، کس چیز سے ہے؟ اگر سورج سے ہے، سورج غروب ہوا، تاریخ بدل گئی. چاند سے ہے تو چاند تو ویسے کھڑا ہوا ہے، پھر 12 بجے رات کا کیا تعلق ہے؟ تو بہرحال ان کے 12 بجے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلدی یہ کفر بھی مٹ جائے گا. جیسے دنیا سے اور کفر مٹ رہا ہے، وقت آ رہا ہے انشاءاللہ کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا. انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے. اب کفر بالکل سکرات الموت میں ہے، یہ اس کی آخری بھڑک وڑک ہے. پر جو ہے وہ آخر میں وہی اسلام ہوگا پوری دنیا میں. بنگلہ دیش میں ایک بڑا پیر ہے، پیر تو ہر جگہ بڑے ہیں بھائی یار. نماز قربانی ایک دن پہلے ادا کرتا ہے. کہتا ہے وہاں ایک بڑا پیر ہے، قربانی کے دن، عید والے دن سے ایک دن پہلے وہ قربانی کرتا ہے. یہ بڑے پیر کی علامت ہے نا. مقصد ہے کہ بڑا جاہل ہوگا تو بڑا پیر بنے گا نا. بڑا پیر کا معنی ہے بڑا جاہل، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اگر قربانی والے دن کوئی نماز سے پہلے اسی دن پہلے اگر بکری ذبح کر لے تو فرمایا وہ گوشت ہے، قربانی نہیں. قربانی تب ہوگی جب نماز کے بعد ہوگی. تو جب اس دن بھی آپ نہیں کر سکتے، ایک دن جو آپ پیشگی فرما رہے ہیں، یہ بس پیروں کی مرضی ہے. بھائی پیر ہوتے ہیں، پیر کی مرضی ہے. چشم عالم کو کور رہنے دے اور میری پیری میں زور رہنے دے. لوگ اندھے اور جاہل رہیں تو پیری بڑی چمکتی ہے. لیکن جب لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، وہ بھی سمجھ جاتے ہیں، پھر پیر کو مانتے کم ہیں. ایک بڑا پیر ہے، ایک بڑا مولانا ہے، ماشاءاللہ ہیں سارے بڑے. چھوٹا کوئی بھی نہیں بنتا. چلو میں چھوٹا ہوں بھائی. امام مالک نے کہتی ہیں کہ خواب میں اللہ کی زیارت کی، تو خواب میں کوئی منع ہے خدا کے بندے. خواب ہوتا ہے، حقیقت ہوتی ہے. اگر ایسا کہیں لکھا ہے تو خواب ہے. حرم کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں نماز ہاتھ چھوڑ کر بھی پڑھتے ہیں، تو بعض ائمہ کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا بھی جائز ہے. ویسے زیادہ تر جو ہے اس مسئلے پہ شیعہ عمل کرتے ہیں، روافض. لیکن جمہور امت کی روایات اسی طرف ہیں کہ حضور نے ہاتھ باندھے ہیں. آپ کے ہاتھ مبارک سینے پر باندھنا بھی ثابت ہے، ناف پر باندھنا بھی ثابت ہے. ہاتھ باندھنے والی روایات جو ہیں وہ زیادہ راجح ہیں. ایک حدیث میں جو حضور کا ہاتھ چھوڑنا آتا ہے، محدثین نے لکھا ہے کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، ورنہ ساری زندگی حضور نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. کہتے ہیں جی وہ 5 چیزیں کیا ہیں جو اللہ نے جنت سے ارسال کی؟ مجھے تو نہیں پتا جی. کون سارے ملک میں اذان سے پہلے صلاۃ پڑھتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ یعنی وہ پھر نماز میں نہیں پڑھتے، اذان میں نہیں پڑھتے؟ کہ اذان میں بھی پڑھتے ہیں نہ؟ اذان میں ہے اشہد ان لا الہ، ہے تمہارے ملک میں بھی ہے. آگے اشہد ان محمد، تو یہی تو ہے صلاۃ سلام. پہلے صلاۃ سلام کا کیا معنی ہوا؟ یا تو پھر اذان والا اعتبار نہیں. یہ بہرحال خالص بدعت ہے، بالکل بدعت ہے اور کوئی ثواب نہیں ہوتا. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور عالم الغیب بھی ہیں اور ہر جگہ موجود بھی ہیں. یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جاتا ہے اور مشرک ہو جاتا ہے. علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے. اگر حضور عالم الغیب ہوتے تو جنگ احد میں شکست آ جاتی. اگر حضور عالم الغیب ہوتے تو مکے کے مشرکین آپ کو نقصان پہنچا سکتے. تو عالم الغیب ہونا جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اور ہر جگہ موجود ہونا علم کے ساتھ یہ بھی اللہ کی صفت ہے. لہذا جو اللہ کی صفت میں شرک کرے وہ مشرک اور کافر ہو جاتا ہے.
ایسے عقیدے رکھنے والا آدمی توبہ کرے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ کہتے ہیں کہ حضور نور ہیں، جو حضور کو نور کہتا ہو اور بشر کا انکار کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ حضور بشر ہیں، اور حضور نے بھی فرمایا ہے کہ میں بشر ہوں، اور تمام انبیاء جتنے آئے ہیں وما ارسلنا قبلک الا رجالا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی کوئی نئی بات نہیں، ہم نے تو جتنے رسول بھیجے ہیں سارے مرد بھیجے ہیں، انسان بھیجے ہیں اور بنی آدم کی اولاد بھیجی ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ رکھنا بھی چونکہ قرآن کا انکار ہے لہذا آدمی کافر ہو جاتا ہے، وہ بھی عقیدے سے توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحیح ہدایت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں 11ویں کو جو دودھ دیتے ہیں، یہ 11ویں کا دودھ دینا جو ہے یہ بدعات میں شامل ہے، اور اگر غیر اللہ کی نظر ہے پیران پیر کی تو پھر کفر اور شرک ہو جاتا ہے۔ نظر نیاز صرف اللہ کی ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر کوئی کہے جی میں دیتا تو اللہ کے نام ہوں لیکن ثواب 11ویں والے کو دیتا ہوں، تو 11ویں والا تو کوئی اور ہوا اور اللہ، یہی تو شرک ہے۔ حالانکہ 11ویں کے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور 12ویں کے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ پھر کسی ایک تاریخ کا معین کر کے دینا جو ہے یہ اسلام کے خلاف ہے۔ تاریخ کا تعین کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ اس نے حکم فرمایا کہ یہ جمعہ ہے، اس نے حکم فرمایا یہ عید ہے، اس نے حکم فرمایا یہ رمضان ہے، اس نے حکم فرمایا یہ حج ہے۔ کسی اور کو تاریخ مقرر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور یہ چیزیں اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ ایک آدمی کا نام محمد شفیع ہے، ٹھیک نام ہے، وہ اپنے آپ کو ستاری پتہ نہیں کیا ہے، ستاری تو کوئی لقب رکھا ہوگا، کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی بغیر احرام مدینہ منورہ سے مکہ میں آ گیا۔ کچھ مولوی حضرات نے کہا کہ اگر تم بیر علی سے احرام باندھ کے آؤ تو ہاں بیر علی سے تم کو احرام باندھنا تھا، تم اگر بغیر احرام کے آئے ہو تو عمرہ بھی قضا کرو اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کرو حد حرم میں۔ میں بغیر احرام کے آیا تھا، دم دینا چاہتا ہوں، میں دم کا گوشت کا نہیں، جس پر جرمانہ ہو وہ خود گوشت نہ کھائے۔ اگر تمہارے ساتھی غریب ہیں تو ان کو کھلا دو، یا مسافر ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں، ورنہ ہوتا بہتر یہی ہے کہ غریبوں کو کھلایا جائے۔ ہم لوگ حج پہ آئے تھے لیکن ابھی تک مدینہ شریف نہیں جا سکے، تو آپ کا حج ٹھیک ہے، حج کے اندر مدینہ شریف کی حاضری کا تعلق نہیں ہے۔ ویسے اللہ جب چاہے اللہ کروڑ دفعہ تجھے بھی نصیب کرے اور مجھے بھی نصیب کرے، اللہ ہر مسلمان کو، بلکہ اللہ ہمیں موت بھی مدینے کی نصیب فرما دے، ایمان پہ موت آئے، مدینے میں آئے اور مدینے میں دفن ہو، تاکہ ہم قیامت میں حضور کے ہمسایہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے نصیب کرے۔ باقی حج کے اندر مدینے کی حاضری کا تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگ پہلے حج کر کے جا چکے تھے لیکن ہمارے ساتھ بغیر احرام آئے، پتہ نہیں کہاں سے بغیر احرام آئے، مجھے کیا پتا۔ جن پر دم واجب ہے وہ گوشت نہ کھائیں۔